بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب۔ شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں۔ شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں، شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کراچی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کہاں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے، تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی، پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حدیث میں ممانعت ہے۔ تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، رہن سہن کے، تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے، آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز وہ بھی ہے، لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر، برما، شام یا فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں جبکہ ہم عوام ہیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ ابرار الحسن بھائی، یہی ہے کہ پھر ایسی مجبوری میں آپ کیا کریں گے کہ جو کوئی ٹرسٹ وغیرہ دیکھیں، کوئی این جی او دیکھیں جو قابل اعتماد ہو اور خیر خواہ ہو، مظلوموں کی واقعی خیر خواہ ہو، کیونکہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی واقعی خیر خواہ ہو تو ان کے ذریعے ان مظلوموں کی مدد کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ میرے علم میں تو فی الحال یہی ہے، ایک ذریعہ ہے کہ اگر کسی قابل اعتماد ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے، باقی ہر آدمی اپنے طور پہ بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بے احتیاطی سے وائرس کا شکار ہونا گناہ ہے؟ اور راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہم کورونا سے احتیاط نہیں کرتے، جیسا کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ماسک بھی نہیں پہنتے اور اس وائرس کا شکار ہو کر مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے راشد صاحب، ایک اصول سمجھیں کہ گناہ کا جو سبب ہے نا، اگر بہت طاقتور ہے، یعنی ایسا سبب ہے کہ وہ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا، تو اس میں جو گناہ ملے گا وہ اس سبب میں نہیں ملے گا کہ جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے آپ، تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور سخت حالت خراب ہوئی ہوئی اور مر رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے مگر آپ نہیں کھاتے، مر گئے تو 100% خودکشی ہے، کیونکہ اگر آپ کھانا کھاتے تو 100% زندگی ہے، نہیں کھائیں گے تو 100% موت ہے۔ پیاس کے وقت پانی پینا، لیکن آپ نہیں پی رہے اور اتنا ڈیلے کیا کہ آپ مرنے لگے اور آپ نے پھر بھی پانی نہیں پیا تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پانی نہ پینا یہ موت کا یقینی سبب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریں، ہو سکتا ہے نہ مریں، بھائی مریں گے لازمی۔ آپ نے بجلی کے کھمبے میں تار اور ننگی تار کو جا کے پکڑ لیا، لازمی مریں گے، تو مریں گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اور اس پر وہ شدید وعیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کی، اور جو کبیرہ گناہ اور حدیث میں آتا ہے جو جس طرح سے خودکشی کرے گا تو برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا وہ۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس میں موت یقینی ہو 100%۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نتیجہ فوری نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کے گھر میں ایک بیل ہے جو یا بھینسا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، آپ نے اس کی رسی باندھی مگر رسی کمزور ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رسی توڑ نہ دے، اور وہی ہوا، رسی توڑی اور اس نے بندے کو جا کے مار دیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو چترول لگائے۔ آپ سے میری مراد بھائی آپ نہیں ہیں، یعنی آپ سے میری مراد یہ کہ جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ، ورنہ راشد بھائی بولیں گے یار مفتی صاحب ہمیں کیوں چترول لگا رہے ہیں، تو
اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اب یہ تھوڑی کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی کہ اس کے بیل نے بندے کو مارا ہے. تو مارا تو بیل نے, اس نے تھوڑی مارا ہے. ہاں اس نے بے احتیاطی کی کہ رسی مضبوط کیوں نہیں ڈالی اس نے. تو اب یہاں قتل کا گناہ ہوگا, مگر وہ والا گناہ نہیں جو بندوق سے کسی کو مارنے کا گناہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر دنیا میں بھی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا آپ کو, بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ آدمی محتاط نہیں ہے. تو جیسے جیسے سبب کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے گناہ کی شدت بھی کم اور سزا بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب ایک شوگر کا مریض ہے جسے پتہ ہے کہ میں یہ لڈو کھاؤں گا تو یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہوگا, کیونکہ شوگر اتنی ہائی ہے, ڈاکٹروں نے منع کیا کہ اللہ کے بندے میٹھا چھوڑ دو. وہ لڈو اٹھا کے کھائے گا اور مرے گا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. اس لیے کو یقین تھا کہ میری یہ موت ہے, اس میں لازمی موت ہے. تو لیکن ایک عام شوگر کا مریض جب مٹھائی کھاتا ہے تو یقینی موت تھوڑی ہوتی ہے, اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے بھائی نہ مرے, اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوئی ہوئی ہو, مٹھائی کھانے سے نارمل ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار جب شوگر بڑھے گی تو ہم دوا کھا لیں گے, اس کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن پھر بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ مر گیا. تو اس موت میں اور وہ پہلے والے لڈو کھانے والے کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو موت کا یقین تھا, اس کو یقین نہیں تھا. تو لہذا یہ بھی بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ گار ہوگا, مگر اس درجے کا نہیں ہوگا. تو اب یوں سمجھ لیں کہ جو کرونا وائرس میں بے احتیاطی کرنے والے لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس بیماری کی شدت کا, ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار سب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلاں تو ہارٹ اٹیک سے مرا, فلاں تو شوگر سے مرا. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس شوگر یا ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کے پیچھے اصل میں کرونا کی ہسٹری ہوتی ہے, کرونا کے اٹیک کی وجہ سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا پہلے سے, تو اس کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ کرونا کی وجہ سے کم ہو گئی. تو اب یہ چیزیں بہت سے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں, تو وہ اس لیے احتیاط نہیں کر رہے ہیں. تو وہ جس بیچارے کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے. جیسے بعض بڑے علماء ہیں وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے, اور بعض کا انتقال بھی ہو گیا. تو ایسے صحابہ بھی ہمیں ملتے ہیں تعاون میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں دوسرے صحابی آئے, اب جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص, انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت موتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا حکم دیا. تو صحابہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس حساب سے, اور اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک سے اس کی مینٹل اپروچ کے حساب سے سوال کریں گے. تو اب بھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں, تو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کو تو گناہ ہوگا, جو بیچارے شکار ہو گئے اور ان کے پاس نالج کی کمی ہے, اس نالج کی کمی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے, یا یہ کہ بے احتیاطی کی انہوں نے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن جس کے سامنے بات پوری آ گئی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وبا ہے جس سے دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں, گھر میں بوڑھوں کی موت واقع ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں کی موت واقع ہو رہی ہے, جو پہلے سے پیشنٹ تھے ان کے مرنے کا امکان بڑھ گیا ہے. اس کے باوجود وہ اگر احتیاط نہیں کرتا, یہ سب باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوا تو میرے گھر کے بوڑھوں کو ہو سکتا ہے, میں کیریئر بن سکتا ہوں اس وائرس کے لیے, تو یہ سب باتیں اس کو علی وجہ البصیرہ پتہ چل گئیں, پھر بھی وہ احتیاط نہیں کرے گا, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, اس لیے کہ اس میں موت یقینی بہرحال پھر بھی نہیں ہے, لیکن گناہ گار ضرور ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک گناہ خودکشی کی حد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس گناہ کو کر لیا جائے, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چرس پی رہا ہوں, مفتی صاحب جائز ہے, مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں گناہ ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں اس میں شراب پینے جتنا گناہ تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے مفتی صاحب بولیں گے بھائی چرس کا اپنا گناہ ہے, شراب کا گناہ تو بہت زیادہ ہے, شراب پینے والا گناہ نہیں ہے. اچھا شراب جتنا چونکہ گناہ نہیں ہے لہذا میں تو پیوں گا, تو اب بیوقوفی کی بات ہے بھائی, شراب والا نہیں ہے تو چرس والا تو ہے نا, تو وہ ٹھیک ہے اس سے کم درجے کا گناہ ہے چرس میں, لیکن ہے تو گناہ نا. چترول تو اس پہ بھی لگیں گے قیامت کے دن, تو قیامت کے کم چترول بھی کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں, قیامت کی تھوڑی سی آگ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے. تو یہی حال جو ہے نا یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ خودکشی جیسا گناہ ہوگا جو خالص خودکشی ہوتی ہے, لیکن ایک حد تک خودکشی کے مشابہت بہرحال ہے اس میں, اور اس لیے احتیاط واجب ہے. احتیاط اگر نہیں کریں گے, ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی علی وجہ البصیرہ ان سب باتوں پر آپ کو شرح صدر ہو گیا, اس کے باوجود بھی احتیاط نہیں کریں گے تو بے احتیاطی کا گناہ بہرحال ہوگا. اچھا بھائی, یہ محمد فہیم خان انڈیا سے ایک سوال پوچھا انہوں نے. محمد فہیم خان اگر میری بات سن رہے ہیں, پتہ نہیں مارکیٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, یا ہو سکتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہوں, تو اگر وہ شارٹ ہیں تو جو حضرات سن رہے ہیں اگر ان کے محمد فہیم خان سے کوئی رابطے ہیں تو ان تک بات پہنچا دیں. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے بڑا ٹیکنیکل قسم کا, تو اس کا میں ان سے گزارش یہ ہے محمد فہیم خان صاحب سے
کہ ایسے سوال کے جواب پبلکلی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ بعض چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں مگر پبلک اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے، جو کم عقل لوگ ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کا سوال پڑھ بھی نہیں رہا اور جواب بھی نہیں دے رہا، کہ اگر میں غلط جواب دوں گا تو وہ غلط ہو جائے گا، اور صحیح جواب دوں گا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تک میرا یہ پیغام پہنچے، آپ اپنے علاقے کے، انڈیا میں ہیں آپ، وہیں انڈیا کے کسی معتبر عالم سے یہ مسئلہ پوچھ لیں۔ لڑکی کا مرد ٹیلر سے کپڑے سلوانا۔ اگر ایک لڑکی ایک مرد ٹیلر کے پاس جا کر اس سے کپڑے سلواتی ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بھائی یہ بڑی غیرت اور حیا کے خلاف ہے۔ ایک عورت جائے، خاص طور پہ جوان عورت، وہ مرد کے سامنے کھڑی ہو اور وہ مرد اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے اس طرح سے ناپ لینا۔ اور اگر وہ اپنے کپڑے بھیج دیتی ہیں کہ بھئی اس ناپ کے کپڑے بنا دو، تو حرام کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، عورت کی حیا کے خلاف ہے کہ وہ اس جو ہے نا کسی مرد کو اتنا فری کرا لے کہ وہ اس کو جو ہے نا پورے جسم کا ناپ اس کو دے دے۔ یہ بہرحال میں نہیں کہہ رہا حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ناجائز تو جب ہوگا جب خود جائے ناپ دینے کے لیے اور مرد اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو، یہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور لیکن اگر اپنے کپڑے بھیجتی ہے ناپ کے لیے تو یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں تو اپنے کپڑے تاروں پہ لٹکاتی تھیں ایسی جگہ پہ جہاں مردوں کی نظر نہ پڑے۔ کوئی مہمان گھر میں آتا تھا ڈرائنگ روم میں تو فوراً اپنے کپڑے وہاں سے ہٹاتی تھیں، اور آج بھی ہیں الحمدللہ ایسی حیا والی عورتیں، اپنے کپڑے ہٹاتی تھیں بھائی کسی غیر مرد کی ہمارے کپڑوں پہ نظر نہ پڑے۔ یہ سب حیا کے مسائل ہیں، تو حیا ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، حیا سے تعلق ہے۔ تو باقی مرد اگر لیڈیز کپڑے سیتا ہے تو مرد کے لیے بھی مناسب نہیں ہے یہ کام، مگر اجرت حلال ہوگی، یعنی کمیشن کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک کام ہے کپڑے سینا بذات خود ایک جائز کام ہے، تو اس کی جو کمیشن لے گا وہ کمیشن حلال ہوگا، یعنی اس پہ جو اجرت لے گا۔ اسی طرح عورت اگر مرد کے کپڑے سی کے کمیشن لیتی ہے وہ کمیشن بھی حلال ہے، مگر یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، خاندانی بننا چاہیے، خاندانی۔ 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو۔ تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے، جو اسلام نے جیسے کہا۔ تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور محبت سے سمجھا دیا کریں، پھڈے بازی نہ کریں کسی سے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور منہ پہ واپس کر کے ایک دم ذرا بدتمیزی سے واپس کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے، ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے، محبت ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن دیکھیے ان بزرگوں کے بھی یہی احکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی طریقے پر کرنا ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے، غریبوں میں بانٹ دیں،
اور پھر بھی وہ اصرار کریں نہیں لو نہیں لو، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں کہ، اور میں اس رسم کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڈے بازی نہ کریں بس، اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں اور خود پتلی گلی سے نکل جائیں. اچھا بھائی، گائے کے کاروبار میں کیسے پارٹنرشپ کریں؟ میں پچھلے سال پاکستان گیا تھا اور ایک گائے خریدی. ایک دوست کو کہا کہ تم اس کو پالو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ گائے خریدی محترم نے، دوست سے کہا، یہ بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے اس لیے خوب سمجھیں اس کو اچھی طرح سے، اس میں بہت ناجائز کام ہو رہے ہیں اس گائے کے کاروبار میں، خوب سمجھیں. گائے خریدی، دوست سے کہا یہ پالو تم اس کو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جب میں اگلی دفعہ پاکستان آؤں گا تو اس کو بیچیں گے. یہ گائے پالو، یہ بڑی ہو جائے گی، پاکستان آؤں گا اس کو بیچیں گے، جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. کیا یہ سود میں آتا ہے؟ قصور حسین سعودی عرب سے. نہیں، یہ سود میں نہیں آتا، لیکن یہ معاملے میں ایک چیز ضروری ہے. دیکھیے، گائے جب آپ نے خریدی تو گائے کے مالک آپ ہیں. جس بندے کو آپ نے پالنے کے لیے دی تو اتنے عرصے جب وہ پالے گا تو یا تو آپ اس سے کہیں کہ یہ پالنا تمہارا فری میں ہوگا، یہ تمہاری طرف سے غریبی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تمہیں کوئی کمیشن نہیں ملے گا، اس کو پالو. تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اس غریبی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اس کو میں پالوں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور اگر وہ فی سبیل اللہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوتا تو آپ اس سے کہیں کہ پھر تم اس کو جو پالو گے تو میں تمہیں باقاعدہ الگ سے کمیشن دوں گا اس کا ہر مہینہ. وہ کمیشن الگ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا بڑا ہو اور مر جائے. وہ جب مر جائے گا تو اس کا تو نقصان ہو گیا نا، اس نے جو 1 سال پالا ہے، اس کو پالنے کی اجرت تو ملنی چاہیے. تو اس لیے پالنے کی اجرت پہلے سے طے کریں. جب آپ نے اجرت طے کر دی پالنے کی، ہر مہینے 100 روپے 200 روپے 1000 2000 جو بھی ہے، وہ بے شک اجرت اس وقت اس کو نہ دیں آپ. جیسے آپ نے کہا 1 سال پالو اور 1 سال کی اجرت 12000 ہے، اور آپ نے کہا جب یہ بکے گا تو وہ 12000 پہلے اس میں سے اپنے کاٹ لینا جو پالنے کی اجرت ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 12000 اس وقت لے لینا، اور اگر وہ 1 سال بعد جانور مر گیا تو پھر آپ کو اپنی جیب سے 12000 دینے پڑیں گے. ایک کام تو یہ. دوسرا کام یہ کہ یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اس کی جو کھلائی پلائی ہوگی یہ خودرو گھاس سے ہوگی، یعنی کھیت میں چرے گا یہ اور آپ چرائیں گے اس کو، یا گھاس خرید کے کھلائیں گے. اگر وہ خرید کے کھلائے گا تو اس گھاس کے پیسے آپ کے ذمے ہیں جس کی گائے ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے نا، جتنے بھی خرچے ہیں ذمہ داریاں ہیں مالک کے اوپر ہی آتی ہیں، مالی ذمہ داریاں. تو گائے میں آپ نے اس کو یہ بولنا ہے کہ بھائی جان یہ گائے کو جب آپ کھلائیں گے تو کھلائی بھی میرے ذمے ہے، تو یہ کھلائی بھی کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. 1 سال کے بعد اس کھلائی کا خرچہ بھی اس کے پروفٹ سے پہلے نکالا جائے گا. اور اگر گائے 1 سال کے بعد مر گئی اور پروفٹ نہ ہوا تو پھر اپنی جیب سے وہ کھلائی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھلائی بھی اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، کھلائی کے پیسے جو گائے پال رہا ہے یہ اس کے ذمہ ڈالنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تیسرا پھر یہ کہ جب وہ مارکیٹ میں بیچے گا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو ان شرطوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. اور اگر یہ شرط، اور بے شک وہ تھوڑی اجرت رکھ لیں آپ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ کھلائی کے پیسے بھی اپنی جیب سے بھر لیے اور اور الگ سے آپ اس کو پالنے کی اجرت بھی دے رہے ہیں، تو پھر پروفٹ میں اس کا جو ریشو ہے وہ کم کر دیں. آپ کہیں بھائی اب جب جانور تم بیچو گے تو 50% جو پروفٹ ہوگا 50% تمہارا 50% میرا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 25% تمہارا ہوگا 75% میرا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں پالنے کی الگ سے اجرت بھی دے چکا ہوں اور کھلائی کے الگ سے پیسے بھی دے چکا ہوں، تو میرا خرچہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور پھر بولیں کہ جب یہ بکے گا تو جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے، اس کو پروفٹ نہیں کہیں گے سوری، جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے 75% میرے. تو اس طرح سے آپ مل جل کے کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی کھلائی پلائی دونوں کے ذمے برابر ہو، یعنی جو جتنے پیسے وہ کھلائے گا ہم اس کو جب گائے بکے گی تو اس کے پروفٹ سے آدھا کریں گے، یعنی آدھے پیسے اس کے کٹیں گے، آدھے کھلائی کے میرے کٹیں گے. تو پھر آپ آدھی گائے کا اس کو مالک بنا دیں. آپ جب آپ گائے خریدیں اس سے بولیں کہ یہ آدھی گائے تمہاری ہو گئی ہے، سچی مچی کی آدھی میں نے تمہیں گفٹ کر دی ہے. اب یہ جب آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے تو اب جو ہے نا میں تمہیں اس کو پالنے کے الگ سے پیسے بھی نہیں دوں گا،
اگر وہ اس پہ ایگری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو جو کھلاؤ گے تو خرچہ بھی ہم دونوں پہ برابر برابر ڈیوائڈ ہوگا. پھر جب اس کو آپ بیچو گے تو جتنا پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا، پھر یہ جائز ہو جائے گا معاملہ. آدھی گائے اگر فری میں نہیں دے سکتے اس کو، تو آدھی گائے اس کو بیچی بھی جا سکتی ہے. کیا اسلامی کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری نے کچھ سبق آموز کارٹون بنائے ہیں جیسے عبد الباری وغیرہ. کیا اس طرح کے سبق آموز اور اسلامی کارٹون دیکھنا شرعاً جائز ہے؟ ظہیر احمد لاہور سے. بھائی کارٹون میں اگر کوئی بے حیائی نہ ہو اور بدتمیزی نہ سکھائی جا رہی ہو، آج کل کارٹون ایسے ہیں جن کو دیکھ کے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں، الٹی ماں باپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. وہی نا عجیب عجیب، جیسے چوہے بلی کے کارٹون میں عجیب عجیب حرکتیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر واقعی ایسے کارٹون ہیں، بچوں کو اچھے میسج دیے جا رہا ہے اس سے، اور ابا اماں کو تمیز احترام سکھائی جا رہی ہے ابا اماں کی، اور شرک بھی نہیں ہے اس میں اور کوئی بے حیائی نہیں ہے، تو اچھی بات ہے. جائز، صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں خیر پروموٹ ہوتی ہے. اچھا بھائی، فوریکس اور بائنری ٹریڈنگ کا حکم. آن لائن بائنری ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ شرعاً حلال ہے یا حرام؟ عبد الرحیم صاحب 4 صدہ سے پوچھتے ہیں. دیکھیے، آن لائن ٹریڈنگ میں ایک اصول یاد رکھیں کہ سونے اور چاندی اور کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قبضے کے بغیر آگے آپ کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمینوں کے، پلاٹوں کے. وہ ملکیت میں آ جانا کافی ہے، قبضہ اس پہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو یعنی منقولی اشیاء ہیں، ایک ایسی اشیاء جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، پلاٹ کو تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو جتنی بھی اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، تو ان کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث اور صریح حدیث موجود ہے کہ جب تک ان چیزوں پہ قبضہ نہیں ہو جاتا، فزیکلی آپ کا قبضہ یا آپ کے وکیل کا قبضہ نہیں ہو جاتا، آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو انٹرنیٹ پر سونے اور چاندی کی اور جو ڈالر وغیرہ کی یا کرنسی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں قبضہ بالکل بھی نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈالر بیچے اور بس یہ فرض کر لیا کہ وہ ڈالر کے آپ مالک بن گئے ہیں. پھر ایک ہفتے بعد ڈالر اگر بڑھ گیا تو جو ہے آپ مجھے پیسے دے دیں گے، گھٹ گیا تو میں الٹا آپ کو دے دوں گا. اس طرح سے ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ جوا ہے، سٹا ہے، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو گولڈ کی بے میں بھی، گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی ہے کہ گولڈ کی خرید و فروخت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو فوریکس ٹریڈنگ میں یہی ہو رہا ہے کہ گولڈ اور یہ سب چیزیں جو ہے قبضے کے بغیر ہی آگے بیچی جا رہی ہیں، جو بالکل حرام اور بالکل ناجائز ہے. اچھا، اس میں گولڈ، کرنسی اور جو چاندی ہے اس کے علاوہ چیزوں میں بھی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، قبضے کے بغیر بیچ رہے ہیں، جیسے daraz.pk میں اور بہت ساری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. OLX میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، اس میں بھی اگر آپ، جیسے میں ایک ویب سائٹ کھولتا ہوں اور میں فار ایگزامپل موبائل بیچتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی ایک ایپل کا موبائل ہے، میں نے آپ کو اتنے روپے کا بیچا، آپ نے، حالانکہ وہ میں نے ابھی خریدا ہی نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے آگے کسی دکان والے سے بات کی ہوئی ہے. تو یہ بے بھی حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ میں جب تک میرا قبضہ نہیں ہوا اور میں نے اپنی ملکیت میں داخل کر کے باقاعدہ فزیکلی قبضہ نہیں لیا، اس نے مجھے ہینڈ اوور نہیں کیا، تو میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. تو یہ بھی ناجائز ہے. اس کو جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں، بلکہ اس سے بکنگ کر لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، یہ میں اتنے کا دوں گا آپ کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے کا لوں گا. یہ نہیں کہ میں نے اتنے کا آپ سے ہی موبائل لے لیا، بھائی میں آپ سے ہی موبائل اتنے کا لوں گا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا، یا یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہیں سے بھی لا کے دے دوں گا، بس یہ موبائل میں آپ کو اتنے کا دوں گا. یعنی سودا نہیں ہو رہا، سودے کی بکنگ ہو رہی ہے، بیچا نہیں جا رہا، بیچنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنے کا دے دوں گا. تو یہ پھر جائز ہے. پھر آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی کہ بھئی یہ موبائل ہم نے آپ سے 1 لاکھ کا خریدا، یعنی ہم آپ سے 1 لاکھ کا خرید رہے ہیں، خریدا نہیں بلکہ خرید رہے ہیں، آپ ہمیں کہیں سے لا کے دے دیں. تو میں مارکیٹ سے جا کے وہ پکڑتا ہوں اور میں آپ کو جب ڈیلیور کرتا ہوں تو اس وقت پھر یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت موبائل یعنی آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے پیسے لے رہا ہوں، تو یہ خرید و فروخت کا اس وقت عمل ہو رہا ہے. تو جب اس وقت عمل ہو رہا ہے تو وہ چیز میرے قبضے میں بھی آ چکی ہے اور میں اس کا مالک بھی بن چکا ہوں. البتہ اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ چونکہ خرید و فروخت کا عمل اس وقت ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کسٹمر کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سودا کینسل کر دے، اور میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں سودا کینسل کر لوں، کیونکہ ابھی ڈن نہیں ہوا ہے.
وہ الگ بات ہے کہ وعدہ خلافی کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, بری حرکت ہے, لیکن آپ بہرحال 100% اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ اب لازمی خریدیں گے ہی, کیونکہ ابھی خریدا نہیں, آپ کی ملکیت میں نہیں آیا, اور اس سے پہلے اگر ہلاک ہو جاتی ہے وہ چیز ہینڈ اوور کرنے سے پہلے تو میرا نقصان ہوگا. تو یہ ایک صورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب میں نے تو چونکہ دکاندار سے خرید لی تھی یہ چیز, لہذا اب دکاندار کو میں اگر جا کے کہوں یار وہ کسٹمر تو مجھ سے لے نہیں رہا, تو دکاندار کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ کیا آپ تو مجھ سے خرید چکے ہیں تو میری بلا سے اب وہ آگے لے یا نہ لے, مجھے میرے پیسے چاہیے. دکاندار کو بھی اس کا حق حاصل ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ چیز اتنے کی دے دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دکاندار ہے اس کے وکیل بن جائیں. آپ دکاندار سے کہیں تمہارا ایپل کا موبائل یا جو بھی تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, تم ایسا کرو کہ وہ موبائل جو ہے نا میری ویب سائٹ ہے, میں تمہارا مال بکواتا ہوں, تو تمہاری طرف سے گویا وکیل بن کے بکواتا ہوں, تو پھر یہ بغیر قبضے کے بھی جائز ہوگا. پھر آپ اس کے نمائندے ہوں گے, یعنی شاپ کیپر کی طرف سے آپ نمائندے ہوں گے, اور آپ دونوں یعنی اس کا مال اس کو بکوانے کا اپنے ایک درمیان میں کمیشن رکھ لیں کہ بھائی یہ تمہارا موبائل اگر 1 لاکھ کا بکتا ہے تو اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ کا بکتا ہے تو میرا کمیشن اتنے % ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی جتنے کا بھی بکے گا تو 1 لاکھ تمہارے ہوں گے, اس سے اوپر جتنے کا بکا وہ میرے ہوں گے. یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے اس طریقے سے کمیشن لینا, لیکن بہرحال گنجائش اس کی بھی ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ شاپ کیپر سے یہ کہیں کہ میں تمہارا مال بکواؤں گا اور بکوانے کا ایک مخصوص کمیشن طے کر لیں کہ میں اتنے % لوں گا, جتنے کا بکے گا اس میں سے اتنے % میرا. تو یہ ہر سیل پر 10 روپے میرے یا 100 روپے میرے. تو اس طرح سے دونوں کے لنک کے ذریعے جو آپ ایک درمیان میں کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں, اور اس طرح بھی جائز ہے. لیکن یہ کہہ کے بیچنا کہ آپ کے پاس ایک چیز سرے سے ہے ہی نہیں, آپ کا قبضہ یہ ہے تو مگر آپ کا قبضہ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر, اور آپ اس کو بیچ دیں کہ میں نے تمہیں فروخت کر دی یہ چیز, تو یہ قبضے سے پہلے کی بے ہوگی, یہ جائز نہیں ہوگی. کسی کا ایجنٹ بن کے بیچ سکتے ہیں, خود سے نہیں بیچ سکتے آپ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پولیس کو بتائیں, انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دے گی, یا کسی قریبی عالم سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. اچھا بھائی, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناظم صاحب دہلی سے. داڑھی کٹانا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی بن جائے تو اس کے پیچھے نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. کورونا کی وجہ سے عمرہ رہ جانے کا کفارہ. میں 27 فروری کو عمرے کے لیے جا رہا تھا, ایئرپورٹ پر ہولڈنگ کے بعد میں نے احرام بھی باندھ لیا تھا, اس کے فوراً بعد اعلان ہو گیا کہ عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے, چنانچہ ہم سب نے احرام اتار دیا. کیا ہمارے اوپر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ عبدالحسیب. دیکھیں, صرف اگر احرام کی چادر باندھی تھی اور لبیک یعنی تلبیہ پڑھ کر باقاعدہ احرام میں داخل نہیں ہوئے تھے, تو صرف چادر باندھ لینے سے احرام میں داخل نہیں ہوتے, لہذا وہ اگر آپ نے اتار بھی دیا تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر باقاعدہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ والا پڑھ کے اور زبان سے اس کی نیت بھی کر چکے تھے آپ عمرے کی, تو پھر آپ احرام میں داخل ہو گئے تھے. اور پھر ایسی صورت میں اگر کسی مجبوری سے آپ کو احرام کھولنا پڑا تو شرعاً آپ پر دم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی واجب ہے. دم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فون کر دیں کہ بھئی مینا میں آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیں, اور پھر جب موقع ملے آپ دوبارہ عمرہ کر لیں قضا کی نیت سے. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہنا درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ محمد اویس انڈیا سے. میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے, کوئی مستند روایت نہیں ہے. باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے, غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے. لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں, حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں, تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا. تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غوث اعظم ان کو کہتا ہے وہ کافر ہے, مشرک ہے, کیونکہ شریعت میں ہمیں ہر لفظ کو اور ہر کہنے والے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا مطلب تلاش کرو, غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ اس کو. لیکن بہرحال اگر کوئی یہ استعمال کرتا ہے تو اس زمانے میں اس کو ہم روکیں گے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرے, کیونکہ اس سے شرک کی بہرحال تائید ہوتی ہے, شرک پھیلتا ہے اس سے.